یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو۔ یہاں آپ کے حیدرآباد میں مفتی احمد میاں برکاتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا اردو میں، اخبار ابی سید البریہ، وہاں ایک حدیث ہے، اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ لارڈ میکالا یہاں سے ایشیا سے وزٹ کر کے یورپ چلا گیا۔ توجہ، وہاں جب پہنچا تو ان سے پوچھا گیا کہ سلطنت کس بیس پہ کھڑی ہے، مسلمانوں کی سلطنت؟ تو لارڈ میکالے کا بیان ہے، یہ 1836 میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ لارڈ میکالے نے کہا کہ سلطنت کی بنیاد ہے مدارس دینیہ، دینی مدارس یہ ستون ہیں سلطنت کے۔ کیوں؟ کیونکہ مدارس کو کیوں بنایا تھا؟ وہ مدارس اور تھے، آج کل کے مدارس اور ہیں۔ فرق بتاؤں؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں ابلہ مسجد نہیں ہوں، میرے مسجد میں کمیٹی کوئی نہیں ہے، میرے زیر نگرانی جتنی مسجدیں ہیں، میں نے کہا بالکل یہ فری آف کمیٹی ہے۔ یا میں نے مولانا صاحبان کو کہا، میں نے کھول کے بات کرو، دین مصطفیٰ کا دین بیان کرو، کمیٹی میں نے بنائی نہیں ہے۔ یہ کمیٹی بنی ہے 1990 میں، 1919 میں کمیٹیاں بنی تھی۔ آج حال آپ کے سامنے، سبحان اللہ بولو ذرا۔ 8 سال پڑھنے والا مولانا کیا پڑھتا ہے؟ 8 سال دین پڑھتا ہے نا؟ کیا پڑھتا ہے بولے؟ 8 سال، 10 سال، 12 سال۔ وہ مولانا کو بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ کمیٹی پہ نظر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اگر میں نے کوئی بات کی تو مجھے مسجد چھوڑنی پڑے گی، میرے رزق کا مسئلہ ہوگا۔ اس مولانا نے جو پڑھا ہوگا مجھے نہیں اس سے تعلق، لیکن کم از کم اس مولانا نے جو منبر پہ بیٹھ کے حق بیان نہیں کرتا، اس نے یہ آیت کبھی نہیں پڑھی کہ رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رازق رب ہے۔ جو کیڑے مکوڑوں کو دیتا ہے وہ عالم کو نہیں دے گا۔ 2 چیزیں بنائیں، ایک کمیٹی یہ انگریز نے بنائی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ دوسرا پیٹی، کراچی سے لے کے خیبر تک، کراچی سے لے کے چمن بارڈر افغانستان تک، ہر مسجد کے سامنے آپ کو پیٹی نظر آئے گی، ہر مدرسے کے سامنے نظر آئے گی، ہر آستانے کے سامنے 3 پیٹیاں ہیں۔ کمیٹی اور پیٹی جب بنائی نا انگریز نے، یہاں میں اکبر حسین الہ آبادی کی ایک بات کروں گا، ان کو جب پتا چلا کہ انگریز نے پلاننگ کی ہے کہ مسجد کی کمیٹی بنے گی اور پیٹی بھی رکھیں گے، پورے دنوں کے سید، سبحان اللہ بولو ہاں ذرا، انہوں نے قلم اٹھایا، کریمہ ببخشائے برحال بندہ کہ ہستم اسیر کمیٹی و چندہ۔ یہ اکبر حسین الہ آبادی نے 1919 میں یہ شعر لکھا اور ضرب کالی لگائی۔ کبھی کسی اسکول کے سامنے آپ نے چندے کی پیٹی دیکھی؟ کبھی کسی کالج یونیورسٹی کے سامنے دیکھی؟ یہ مسجد اور مدرسے کے سامنے کیوں؟ تاکہ یہ یتیم یوں لگ جائیں، بھکاری نظر آئیں، بھیک منگا نظر آئیں، کوئی اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی وہ سنس ہے نا وہ ختم کر دے۔ اسی لیے انہوں نے یہ چیزیں لگائیں۔ لارڈ میکالے نے کہا مدارس وہ کون تھے؟ وہ سوشل اکیڈمیاں تھی سلطنت کی۔ جیسے آج آپ CSS کر کے AC لگتے، DC لگتے، بیوروکریٹ لگتے ہیں، ایسا ہی ہے، ان کا ایک ادارہ ہے، ایک امتحان ہے، رکھتے تھے۔ جو مدارس سے فارغ ہوتا، سلطنت ان میں سے کسی کو خطیب لگاتا، کسی کو قاضی لگاتا، کسی کو مفتی لگاتا۔ مفتی کا کام ہوتا فقہی مسائل میں فتویٰ دینا، قاضی کا کام ہوتا سلطنت کے فیصلے کرنا، اور خطیب کا کام ہوتا مجاہدین تیار کرنا۔ کیا تیار کرنا؟ ہاں، تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر جامع مسجد فوجی چھاونی ہوتی تھی۔ جب سلطنت کو فوج کی ضرورت ہوتی تو خطیب کو لکھتے کہ تیار کرو لوگوں کو جہاد کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد کا امام علاقے کا SHO ہوتا تھا۔ آج مسجد کا امام کونسلر بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ہم نے وہ سنس ختم کر دی ہے۔ ہم نے اپنے ذہنوں سے یہ ساری چیزیں نکال کر باہر کر دی ہے کہ وہ باہر کی دنیا ہے، ہم یہ جیسے قبلہ بغدادی صاحب دامت برکاتہ میں فرما رہے تھے، ہم بس مسجد کے اندر محدود ہو گئے۔
تو کہا پھر جب مدرسے بنیاد ہے، توجہ، تو مدرسے ختم کریں۔ تو لاڈ میکالے نے کہا 500 سال سے لڑ رہے ہو، مدرسے ختم کرنا لڑائی ہے، لڑائی تو کر رہے ہو، مدرسے ختم نہیں کرو، مدرسے کی حیثیت ختم کرو۔ وہ قاضی بناتے تھے، مفتی بناتے تھے، مفتی بھی پورے دن کا، مفتی کا فتویٰ آتا، وہ بادشاہ بھی عزت میں آتا تھا۔ اب کیا کرے؟ بولا ان مدارس کو بس وضو، غسل، سبحان اللہ بولو ذرا، فقہی مسائل کا مفتی بناؤ، یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دو ہم نے حکومت کے خلاف فتویٰ نہیں دینا ہے۔ جب بھی آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں نا، بھائی ڈی سی کے خلاف فتویٰ دینا، نا شخصی فتویٰ ہم نے نہیں دینا۔ میں کہا ستا ہی خیر ہو مفتی صاحب تاڑی، حق بات پہ قلم نہیں اڑتا، حق بات پہ زبان نہیں کھلتی، تو پھر بتائیں اس علم کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ذہن دیا گیا ہے بس آپ نے وضو کے مسائل، استنجے کے مسائل، وراثت کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے، یہاں تک کہ مفتی بننے ہیں۔ آپ کا قاضی کی اس وقت حیثیت یہ ہے کہ اگر قاضی فیصلہ کرے تو سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، جبکہ اسلامی جو قاضی ہے اس کا حکم یہ ہے قاضی نے فیصلہ دیا تو امیر المومنین بھی ہو تو وہ اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ پھر لاڈ میکالے سے کہا کہ کیا کیا جائے؟ بولا ان مدارس کو وہ حیثیت دو، اپنے دنیاوی اسکول بناؤ۔ میرے پاس لائبریری میں عربی میں موجود ہے، انہوں نے لکھا کہ اولاد المسلمین ولا سیما للبنات، مسلمانوں کے بچوں پر توجہ کم دے، بچیوں پہ زیادہ دے۔ یہ لکھا نہ ہو، سر قلم خون معاف ہے۔ انہوں نے ہمارے خواتین کے ذریعے انہوں نے حملہ کیا، استعمال کیا۔ بچوں پر توجہ، بچوں پر توجہ کم، بچیوں پہ زیادہ۔ تو پوچھا گیا لاڈ بتا بچیوں کو پر توجہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ بولا بچی نے آگے چل کے ماں بننا ہے، ماں ہماری ہوگی تو پھر پورا خاندان ہمارا ہوگا۔ کتنے سال؟ 1836 میں یہ پروگرام طے پایا، 18 تاریخ یاد رکھنا، 1836 میں، اور 1919 میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گیا۔ کئی سال ہو گئے؟ 82 سال۔ کتنے سال؟ 82 سال انہوں نے محنت کی اور ہماری سلطنت کو ختم کر دیا، اور ہمیں ابھی کتنا سال ہو گیا ہے؟ 2017 سے آئے نا ہم لوگ، 17 سے 24 کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال میں ہم تھک گئے۔ نہیں ہوگا، ہمارے بچے کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے مفتی صاحب، بہت مشکل ہے، ہم محنت کرتے ہیں ڈاکے پڑتے ہیں۔ میں کہا 83 سال ادھر ہے، ادھر کتنا ہے؟ 83 سال ہے، ابھی 7 سال میں آپ نے ہتھیار ڈال دیا۔ لوگ تو 22 سال محنت کرتے رہے، وزیر اعظم بن گئے، آپ 7 سال میں ہتھیار ڈالو گے؟ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ جو بنائی تھی کتنے سال لگے تھے؟ 13 سال۔ کتنے سال؟ 13 سال کے بعد ریاست بنی۔ پہلے دن بھی بن سکتی تھی، نہیں بن سکتی تھی؟ کوہ صفا کی چوٹی پہ جب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، وہی اعلان کرتے میں ریاست مکہ بنا رہا ہوں، کر سکتے تھے یا نہیں؟ کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی، حدیث پاک سن لیجئے، جب آپ کی ولادت ہوئی جبریل امین نے اماں آمنہ طیبہ طاہرہ کی خدمت میں عرض کیا ابشری یا آمنہ، کہا آپ کو مبارک ہو آمنہ۔ کہا کیوں، کس بات کی مبارک؟ فرمایا انت حملت بسید العالمین، کہ آمنہ آپ کائنات کے سلطان کی والدہ بن چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کائنات کا سردار ہے تو وہ ریاست مکہ نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے، لیکن یہ ہمارے لیے تربیت تھی کہ میری امت پر مشکلات آئیں گے۔ 13 سال تو محنت کرے نا یار، نہیں ہوگا یہ ہوگا، بنائیں آپ، یہ چھوڑ دے، آپ کام کرے، آپ اپنے حصے کا کام کرے۔ اور امیر محترم نے فرمایا کہ فلسطین کی آزادی تک ہم نے ساری چیزیں بھلا دینی ہے، ہماری نظر مطمع نظر اپنی منزل پہ ہے۔